IMF نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد مکمل کرے، تعمیراتی شعبے کے لیے مالیاتی اداروں کی طرف سے ایمنسٹی اسکیم کو کنٹرول کرے۔ تفصیلات جانتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات جاری کی گئی ہیں؟ کے درمیان جو پروگرام کے بڑھانے کا معاہدہ بحال ہوا ہے، اس سے متعلق IMF نے ایک مکمل طور پر تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں IMF نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان FATF کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر چکا ہے، لیکن ابھی اس کے جو باقی نکات ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد یقینی بنایا ہے۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد گروپوں کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو سزا دلوائے، اور ATG کی طرف سے نشاندہی کے بعد جو مالیاتی نظام میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو بھی دور کرے۔ IMF نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر یعنی تعمیراتی شعبے کے لیے جو ایمنسٹی اسکیم جاری کی گئی ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تعمیراتی شعبے کے لیے مالیاتی اداروں کی طرف سے جو ٹیکس ایمنسٹی دی جا رہی ہے ان کو کنٹرول کرے، اور مستقبل میں مزید بھی کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ جاری کی جائے۔ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ بینکوں کی طرف سے جو قرضے دیے جا رہے ہیں اس کی رفتار کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رواں ماہ کے آخر تک پاکستان جو ہے جائیداد رہن رکھنے والوں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جو مشتمل ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے اس کی اسٹریٹجی کو مکمل کریں۔ IMF نے پرائیویٹائزیشن کو عمل پیش کرنے کی سفارشات کی ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ نجی شعبے کو قرض جاری کرنے کے لیے ادارہ جاتی خامیوں کو دور کیا جائے، اور دور تک جو سرکاری اداروں میں نقصانات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون سازی مکمل کی جائے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا ایکٹ منظور کروایا جائے۔ IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کی جو ملکیتی پالیسی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ LNG کے پاور پلانٹس اور جو چھوٹے نجی بینک ہیں ان کی نجکاری کا عمل مکمل کیا جائے، اور یوٹیلٹی اسٹور کا جو آڈٹ ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے، جبکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے قوانین کو سادہ بنایا جائے اور اینٹی کرپشن کے اداروں کو مؤثر بنایا جائے، خاص طور پر جو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کے قوانین کا استعمال کیا جائے۔ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ تصدیقی بنیادوں پر فیصلہ جات ظاہر کرنے کا نظام قائم کیا جائے، اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سرکاری حکام کے جو اثاثے ہیں ان کو پاکستان ڈکلیئر کرے، ان کو ظاہر کرے، جبکہ پاکستان کے جو مالی انٹیلیجنس یونٹ ہیں ان کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، اور غیر ملکی سرمایہ اور سرحدوں پر برآمدات کا نظام بھی آسان بنایا جائے، اور پرائز بانڈز کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے، کیونکہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ٹیکس چوری اور غیر قانونی سرگرمی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقاص عظیم، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو لے چلیں گے نصیر آباد، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جس انداز سے، جس جوش اور ولولہ کے ساتھ اتنی بڑا تعداد میں جو آپ نے ہمارا نصیر آباد میں استقبال کیا ہے، انشاءاللہ میں زندگی بھر آپ کا اس محبت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ہم بابا غلام رسول خان عمرانی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر کارکن ہیں، جو نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اب ہمارے ساتھ نوجوان نسل بھی شامل ہو رہے ہیں، نیا نوجوان ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں گے، آگے جد و جہد کریں گے، اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، میرا اور آپ کا، میرا خاندان کا، میرا جماعت کا اور نصیر آباد کے عوام کا
آج کا نہیں 3 نسلوں کا ساتھ ہے. اور جو قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا، قائد عوام نے اس ملک کے عوام کے لیے جو جدوجہد شروع کیا، اس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا. اور اب ہم سب پہ فرض ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے شہیدوں کا جو جدوجہد ہے، جو نامکمل مشن ہے، اس کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے ایک خواب تھا. اب ہم نے جدوجہد کرنا ہے اور ہم نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے. قائد عوام نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. قائد عوام نے ملک بھر میں غریب کسانوں میں زرعی زمین تقسیم کیا تھا، تو یہاں نصیر آباد میں بھی 5 لاکھ ایکڑ زمین مفت غریب کسان میں تقسیم کیا تھا. جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا، جو ہمارا اریگیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کا جو انفارمیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کو پانی پہنچاتا ہے، زرعی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کا بھی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا. اور آج جو ہم سب پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا، کسی نے آپ کے انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں، اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے، جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے، تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا، پہلا ذمہ داری ہوگا، وہ پانی کا بحران کو ایڈریس کرنے کا ہوگا. آپ کے مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو اپنا پانی ملنے کا حق کا جدوجہد، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جدوجہد میں ہمیشہ صفِ اول کا کردار ادا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لوور ریپریرین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہونے سے خطرہ تھا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کال دی، پورے ملک کو موبلائز کیا اور پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ دھرنا دی، اس سازش کو ناکام کیا، اور
ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس ملک میں بڑے بڑے قوتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لڑواتے رہیں گے تو پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا نہ بلوچستان کو پانی ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پانی ملے گا، تو ہمیں مل کو جدوجہد کرنا پڑے گا، مل کے محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنا حق چھیننے بھی جانتے ہیں. قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا، اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو، سارے صوبے کو حقوق دلوائے دیے گئے تھے. اپنا زمین کے مالک بنائے، اپنے مالی وسائل کے مالک بنائے. مگر ایسے کچھ لوگ ہیں، موجودہ حکومت ہے، جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. میں ان قوتوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے، یہ ریاست اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا حق ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی. شہید بی بی کی خواب تھی کہ یہ اس علاقے کے عوام کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی. افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. آپ میرے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ میرے ساتھ جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، تو جیسے ہم نے تھر پار کر کے عوام کو، اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں، فیصل آباد تک وہ بجلی ہم پہنچا رہے ہیں، مگر ان یونین کاؤنسلز کے، ان اسلام کوٹ کے، ان تھر پار کر کے جو یونین کاؤنسلز ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے، ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے، اس پروفٹ سے اپنا حصہ بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھر پار کر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں، جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاور پروجیکٹس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فیسلٹیز پہنچانا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی. شہید
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि नसीराबाद के अवाम हमारा लारकानों वालों के आप पड़ोसी है, आप हमारा पड़ोसी है, और आप जानते हो कि पड़ोसियों का हक सबसे ज्यादा होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत के 7 दिन पहले यहाँ बलूचिस्तान में थी, और रास्ते में सादिक उमरानी साहब मुझे बता रहा था कि वो ईद के दिन थे, तो शहीद बीबी को दुबई से हम फोन कर रहे थे कि आप हमारे साथ कब ईद गुजारने पहुंचेंगे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि नसीराबाद के अवाम में मेरे बच्चे हैं, नसीराबाद के अवाम भी मेरे खानदान कैसे है, मैं नसीराबाद के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम इस बार अपनी ईद गुजारूंगी। ये जो हमारा ताल्लुक है, ये सियासत से गहरा ताल्लुक है, ये हमारा जो ताल्लुक है इंशाअल्लाह ताला ये तारीखी ताल्लुक साबित होगा, और हम जो मिलके जिद्दोजहद करने जा रहे हैं, जब अल्लाह ताला हमें मौका मिलेगा तो हम मौका देंगे तो हम दिन रात मेहनत करके अपने बलूचिस्तान के अवाम को अपने हक पहुंचाएंगे, नसीराबाद के अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे, अपने पड़ोसियों को उनका हक हम जरूर पहुंचाएंगे। बीबी के लाल आप जानते हो, इसलिए कि आप हमारे बहुत ही नजदीक रहते हो, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेकबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खड़ा कर सकती है, अगर हम खैरपुर में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खड़ा कर सकते हैं, जहां दिल का मुफ्त इलाज हो, लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज हो, कैंसर का मुफ्त इलाज हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज हो, अगर मैं सखर में NICVD का बड़ा इदारा खड़ा कर सकता हूं, जहां मुल्क भर के अवाम के लिए दिल के इलाज मुफ्त हो, तो अगर मैं लड़कानों के अवाम के लिए SIUT का फैसिलिटी दिलवा सकता हूं, NICVD का फैसिलिटी दिलवा सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं नसीराबाद में अपना पड़ोसियों के लिए भी इस किस्म का सेहत का निज़ाम हो जो आलमी इदारों से मुकाबला कर सके, और किसी कार्ड की ज़रूरत ना हो, आपके घर के दरवाज़ों पे मैं इस किस्म का इदारा बनाऊं जो आपका मुफ्त इलाज करवाए। अगर मैं आपका बिजली का जो मसला है वो दूर कर सकता हूं, अगर हम मिलके अपना पानी का मसला हल कर सकते हैं, आपका ज़राए मईशत भी खड़ा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आपका मुआशी तरक्की होगा, यहाँ के अवाम का फ़ायदा होगा। ये कायदे अवाम का ख्वाब है, ये शहीद बीबी का ख्वाब है, ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं है। हमने मिलके जिद्दोजहद करके आपको ये हकूक़ पहुंचाना पड़ेंगे। से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुर्बत का मुकाबला किया है। कायदे अवाम का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर जरदारी का दौर हो, तो हमने गुर्बत का मुकाबला किया। जो नज़रिया कायदे अवाम ने हमें दिया था कि इस मुल्क की अवाम की किस्मत में नहीं लिखा गया है कि वो हमेशा गरीब ही रहे, इसी मिशन पे हम मेहनत कर रहे हैं। जहाँ सदर जरदारी ने पूरा वफाक में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत
اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے. صوبہ سندھ میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے اور صوبہ بھر کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا محنت کر سکے اور اس طریقے سے بھی معیشت کو کنٹریبیوٹ کر سکے. ہم 2016 کے جو سٹیٹسٹکس ہے ان کے مطابق نصیر آباد کے عوام 70% جو نصیر آباد کے عوام ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جہاں قائد عوام کہتا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, آج صورتحال یہ ہے کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان, چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان. خان صاحب نے آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. خان صاحب نے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, مطلب آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارا ہے. اور اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو اعلان جنگ کر لیے ہیں. ہم نے اعلان کیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے, ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کال پہ ہمارے ساتھ دیں گے, شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, مل کے جد و جہد کریں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمران نالائق نااہل اور ناجائز حکمران کا صحیح بندوبست کر سکے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بہادر بلوچستان کے عوام ہے اتنا آپ پورے ملک کے مجھے دکھائے, پورا ملک میں آپ مجھے دکھائے کہ ایسے کوئی بہادر قوم ہو جو اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا ہے. ایسے اگزامپل مجھے دکھائے جہاں لوگ ظلم بھی برداشت کرے مگر پاکستان زندہ باد کا نعرے لگاتے رہتے ہیں. میں تو بلوچستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. میں بلوچستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ جو دکھ آپ نے دیکھا ہے اس کسی طریقے سے میں نے بھی اس قسم کا دکھ سہا ہے. ہمارا خاندان میں ہمارا قائد نے میرے نانا کو پھانسی گھاٹ پہ شہید کیا گیا مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان زندہ باد اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک بھائی کو زہر پلا کر شہید کیا گیا تو دوسرا بھائی کو گھر کے باہر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان زندہ باد اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگا کے آ گئے بھرا. تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں بم دھماکے میں شہید کیا گیا
تو ہم نے بھی کہا, صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے, پاکستان کھپے, جمہوریت بہترین انتخاب. آج جس طریقے سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہا ہے, دہشت گردی کا آگ پاکستان کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو بلوچستان کے اکثریت ہے, جو بلوچستان کے عوام ہے, وہ نہ صرف محب وطن ہے, وہ نہ صرف بہادر ہے, وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ریاست کے لیے جد و جہد کرنا جانتے ہیں. اور میرے اس صوبے کے عوام سے اپیل ہے, میں اس صوبے کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں, میں بھی آپ کی طرح ناراض ہوں, میں نے بھی آپ کی طرح بہت دکھ سہا ہے, بہت مشکلات دیکھا ہے, مگر ہمارا مسائل کا حل جمہوریت ہے, ہمارا مسائل کا حل جمہوری جد و جہد ہے. ہم ہتھیار نہیں, ووٹ کا طاقت میں یقین رکھتے ہیں. آپ ماضی کی طرح جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا, آپ ہمیں ایک موقع دیں, ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی با بھروسہ کرے. ہم وفاق پرست ہیں, ہم سمجھتے ہیں جب سارے صوبے کے حقوق ملیں گے تو پھر وفاق مضبوط ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جب سارے صوبے اپنے وسائل کا مالک ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سارے صوبے کو اپنا ووٹ کا طاقت ملے گا, صاف و شفاف الیکشن سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے تو ہمیں اپنے حقوق ضرور ملیں گے. آپ سے یہ اپیل ہے کہ قائد عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ پہ یقین رکھے. ہمارا 5 اصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور شہادت ہماری منزل ہے. اگر آپ ہمارے ان 5 اصول کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ دے, ہم جد و جہد کے لیے نکل رہے ہیں. کٹ پتلی کو پیغام پہنچا چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کا لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. جو آپ نے عوام کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے, حساب دینے کا وقت آ چکا ہے. ہم مہم چلا رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. ہمارا لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام تک پہنچے, عوام کو سمجھائیں کہ اگر یہ آپ کے مسئلے ہیں تو یہ جمہوریت کا انتقام ہوگا کہ اسی سلیکٹڈ کو اسی جمہوری طریقے سے ہم ہروائے اس نیشنل اسمبلی میں جہاں سے وہ اپنا طاقت ڈرا کرتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کے لانگ مارچ میں آپ ہمارے ساتھ دیں گے. 27 فروری سے ہم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم سکھر میں پہنچیں گے تو میرے نصیر آباد کے بھائی مجھے سکھر میں ملیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم سکھر سے آگے بڑھیں گے. پنجاب
कब पहुंचेंगे और पंजाब के जीटी रोड से गुजरते गुजरते हम इस्लामाबाद पहुंच के अपने मुतालबात मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे आपका उमरानी साहब, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जिए भुट्टो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम को, यहाँ की तंजीम को मुबारकबाद देते हैं, खास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन ने बलूचिस्तान के इस जलसे में शिरकत किया है। हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को बलूचिस्तान जैसे इलाके में भी आगे लेके चल रहे हैं। जिए भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नसीराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।